دیکھیے ایک مثال ہے، اگر ہم کسی سے کوئی کچھ لیتے ہیں، کوئی چیز یا پھر کچھ مال لیتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم اپنے یہ ٹائم پر استعمال کر دیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر انہیں جن سے ہم لیے وہ چیز وہ مال واپس بھی لوٹا دیں. اور اگر ہم وہ قرض نہیں چکا سکے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو معاف نہیں کریں گے. دیکھیے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دل سے جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو وہ شخص جانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو روک کر فرماتے ہیں، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. قرض معاف نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اگر ہم جہاد کریں، دل سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن قرض اگر ہوگا تو قرض کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اولیاء اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، دین کا حق ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مالک جاننا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا، ان کے رسالت کے فیضان کو جاننا، سمجھنا، ان کے لیے محبت رکھنا، محبت پیدا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہوگا. پھر دین کو جاننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ دین کا حق ادا کرنا ہوگا. پھر لوگوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، یہ لوگوں کے ہم دین کے بارے میں بتانا، مطلب کہ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، کوئی ہمارے پاس رشتہ دار ہے قریب، ان کو دینا، رشتہ دار کو دینا، ان کا حق ادا کرنا ہوگا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا، مطلب ایسے حق ادا کرنا. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ جو چیز ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے پاس امانت ہے. اب قرآن سے سمجھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت 26-27 ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہتے ہیں، اے حبیب آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے ملک کے مالک ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، جس کو چاہے سلطنت عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جسے چاہے چھین لیتے ہیں، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں اور جسے چاہے ذلت دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کے بھلائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کے مالک ہے. آگے فرماتے ہیں، تو ہی رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے، اور تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتے ہیں اور دن کو رات میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے جان کو جاندار بناتے ہیں، بے جان
بے جان میں جان ڈالتے ہیں اور جاندار کو بے جان، اور جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کے مالک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 284، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ کیا فرمانے دیکھیں اللہ تعالیٰ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، اگر ہم چھپائے رکھیں گے، ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب برابر لیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں پھر وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جیسا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں گے بخش دیں گے، جسے چاہے عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لیے خیر اور برکت ہے جب تک وہ اپنے امانت کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے لیے جب تک خیر اور برکت ہے جب تک وہ اپنی امانت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ امانت یعنی جو دیکھیے ایمان لانا یہ امانت ہے۔ یہ اگر ہم ایمان لانے کے بعد خیانت کریں، شرک کر رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں ہم ایمان لانے کے بعد حفاظت کر رہے ہیں ہم اس کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہی بس ہمارے اندر ایمان ہے، اب اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے خیر اور برکت ہوگی۔ اگر ہم خیانت کریں گے تو خیر اور برکت ختم ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت 75-76، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں اگر چاندی سونے کے ڈھیر بھی تم ان کے پاس امانت رکھو تو وہ جو کا تو تمہارے حوالے کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثال دے کر کے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس چاندی سونے کے ڈھیر بھی رکھا لو تو وہ تمہیں جیسا دیے ویسا واپس کر دیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر صرف 1 دینار ان کے پاس چھوڑ دو تو وہ دینے والا نہیں۔ اور کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان میں سے کچھ بعض لوگ ایسے ہیں اگر 1 دینار ان کے پاس چھوڑ دو بھی تو وہ دینے والے نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جب تک تم ہر وقت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ دیکھیں جب تک ہم ان کے سر پر کھڑے رہ کر نہ لیے جب تک نہیں دیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ بدیارتی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان جاہلوں یعنی عربوں کے مال کے بارے میں ہم سے باس پرس نہ ہوگی۔ دیکھیے کہ اب عربوں کے پاس مطلب عرب سے پیسے لیے ان لوگ کچھ کام کرنے کے لیے دیے، وہ کام نہیں کرے، ان کے پیسے کھا لیے، تو وہ لوگ بول رہے ہیں، وہ جاہل لوگ بول رہے ہیں کہ اگر ہم عرب لوگوں کے پیسے لے لیے تو بھی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے گے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں، ہاں جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جانتے ہیں جو لوگ اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرتے ہیں جو لوگ، مطلب کہ پرہیزگار بنتے ہیں، وہ امانت کو امانت سمجھتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کو جھٹلا دیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ سورہ نساء آیت 58، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کی امانتیں جب وہ مانگے تو ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بلا شبہ کہ امانت جو ہمارے پاس رکھا ہے ان کی امانتیں جیسا وہ مانگے ویسے ادا کر دو، ویسے واپس لوٹا دو۔ اور آگے فرماتے ہیں جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دیکھیے، اگر کچھ لوگوں میں بات آئے فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بے شک اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ تیاہی اچھی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو نصیحت ہمیں کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے، اس کے تابع رہو۔ آگے فرماتے ہیں بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ جان کر بھی کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عذاب دینے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 68، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ دیکھیے، یہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم کو، مطلب کہ لوگوں کو اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وہ کیونکہ ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امانت دار خیر خواہ ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو امانت دیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سورہ احزاب آیت 70 to 73، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو۔ دیکھیے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو، کہ سیدھی بات یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ہی اس سلسلے میں تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر جو سیدھی بات کہیں گا اس کو کیا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، کہ اس کے اعمال سنوار دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو یقیناً وہ بڑی کامیابی پائے گا۔ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی امانت کو آسمانوں میں، زمین میں، پہاڑوں میں پیش کیا۔ اور آگے فرماتے تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ انہوں نے یعنی لوگوں نے جب آسمان، زمین اور پہاڑوں میں پیش کیا امانت تو لوگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے وہ لوگ کہ ارے یہ امانت اٹھائیں گے تو کیسا ہوگا، عمل کر پائیں گے یا نہیں، ایسا، تو وہ ڈر گئے۔ اور آگے فرماتے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ دیکھیے، جو امانت لوگوں نے ٹھکرا دی، انکار کر دیا اٹھانے سے، اسے انسان نے اٹھا لیا اور وہ انسان نہیں جانتا، وہ ظالم اور جاہل ہے، وہ انسان نہیں جانتا کیا چیز کو اس نے اٹھا لیا۔ آگے فرماتے ہیں تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک جو ایمان والے عورتوں
مردیں ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ذکر ہوتا ہے دل میں وہ زبان پر جاری ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زبان دل کی غلام اور تابع ہوتی ہے۔ دیکھیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ذکر دل میں ہوتا ہے نا وہی زبان پر جاری ہوتا ہے ہمارے، اور زبان نا دل کے غلام ہے، تابع ہے دل کی۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیماری پتہ کرنا ہے تو ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ صورت دیکھنا ہے تو ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، مرر میں دیکھتے ہیں۔ اس کو اور ڈیفائن کرتے ہیں تفسیر نعیم میں کہ اندرونی جسم کے حصے دیکھنا ہے تو ایکس رے اور اسکیننگ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دل کی بیماری اور روح کی بیماری دیکھنا ہے اور دل کا علاج اور روح کا علاج کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لینا چاہیے ہمیں۔ حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر ہماری دل اور روح کا علاج کرنا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا چاہیے۔ اگر ہم ان کے دامن کو تھام لیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تبھی ہمارے جو ہے نا دل کی بیماری وہ دور ہوگی، ہماری جو روح ہوگی وہ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کر سکیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابع داری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے اخلاق عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے جو بندہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، مکمل تابع داری کرتا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اپنے اخلاق عطا فرماتے ہیں۔ پھر سب سے پہلا تحفہ یہ ملتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اخلاق عطا فرماتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا فرماتے ہیں۔ دیکھیں پہلا تحفہ کیا ادا کرتے ہیں؟ اپنے اخلاق عطا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے ہیں اور اس کو آپ فرماتے ہیں اور اس کو اپنے جان نشین بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ دیکھیں پھر کیا کہتے ہیں؟ اسے اپنے جان نشین بنا لیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کے کام لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابع داری کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے تو پہلے تحفہ اس کو کیا ملتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق عطا فرماتے ہیں، پھر اس سے خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بندے کو اپنے جان نشین بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کے کام لیتے ہیں۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم واعظ بیان سنا کرو، بیان سننے سے دل میں نور آتا ہے اور دل روشن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہمیں حکم دے رہے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بیان سنا کریں۔ بیان سننے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے دل، اور آپ فرماتے ہیں دیکھنے والا بنتا ہے بیان سننے سے، اور جب بیان سننے بند کر دیتا ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جب بیان سنتے ہیں تو دیکھنے والا بن جاتا ہے، پھر اگر ہم بیان سننا بند کر دیتے ہیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو امین ہوتا ہے، امانت دار، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں آج بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک بے ذات ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے؟ کیا کیا امانت ہے ہمارے پاس؟ آنکھ، کان، زبان، قلب، یہ سب ہمارے جان، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں امانت ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے امانت ادا کریں گے تو وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ علم دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے،
تو امانت ادا کرنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، خیانت ہو رہی وہ، اور لوگوں تک پہنچانا بھی امانت ادا کرنا ہے۔ توحید کی گواہی دینا، رسالت کی گواہی دینا بھی امانت ادا کرنا ہے۔ تو یہ سب امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے ہمیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمیں اس کلمے کی ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والا ہے، یہ ایمان لانا ہے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، کوئی مخلوق الہ نہیں ہے۔ اور جب تصدیق ہو جاتی ہے تو تب بندہ اللہ کو مالک سمجھتا ہے، اور جو اپنے پاس ہے اسے امانت سمجھتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ اور خیانت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے امانت ایمان کی حفاظت کرتے رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔